کلام فانی وہ جی گیا جو عشق میں جی سے گزر گیا، عیسیٰ کو ہو نوید کے بیمار مر گیا۔ وہ جی گیا یعنی اس نے زندگی جی لی جو عشق میں جی سے گزر گیا، عیسیٰ کو ہو نوید کے بیمار مر گیا۔ نوید کہتے ہیں خوشخبری کو، نئی چیز کے بارے میں معلومات کو۔ عیسیٰ کہتے ہیں، عیسیٰ سے مراد عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں، لیکن اس کے مجازی معنی ہوتے ہیں زندہ کرنے والا، اچھا کرنے والا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جو خصوصیت تھی وہ مردوں کو زندہ کرنے کی تھی، تو یہاں پہ بہتر کرنے والا، اچھا، بیمار سے اچھا کرنے والا۔ عیسیٰ کو ہو نوید یعنی اچھا کرنے والے کو ہو خوشخبری کہ وہ بیمار مر گیا، وہ جی گیا جو جی میں جی سے گزر گیا۔ عیسیٰ کو ہو نوید کی بیمار مر گیا، آزاد کچھ ہوئے ہیں اسیران زندگی، اسیران زندگی، اسیر زندگی کی قید میں، زندگی سے کی قید میں جکڑا ہوا، آزاد کچھ ہوئے ہیں اسیران زندگی، زندگی والے آزاد ہو گئے ہیں، یعنی جمال یار کا صدقہ اتر گیا۔ جمال کہتے ہیں اسیران زندگی یعنی جمال یار کا صدقہ اتر گیا۔ جمال کہتے ہیں خوبصورتی کو، صدقہ اتر گیا۔ صدقہ ایک طرح سے فدیہ ہوتا ہے، ہر انسان پر سال میں ایک بار لگا صدقہ اتارنا ہو، یعنی جمال یار کا صدقہ اتر گیا۔ غریبوں میں اپنے نام کا پیسہ دے دینا صدقہ کہلاتا ہے، یعنی جمال یار کا صدقہ اتر گیا۔ دنیا میں حال آمد و رفت بشر نہ پوچھ، آنے جانے کی حالت بشر میں انسان نہ پوچھ، انسان کے آنے جانے، دنیا نہیں مرنے اور جینے کی حال نہ پوچھ، کہ بے اختیار آ کے رہا بے خبر گیا، کہ انسان دنیا میں بے اختیار آتا ہے اور بے خبر ہو کر چلا جاتا ہے۔ شاید کہ شام ہجر کے مارے بھی جی اٹھیں، شاید کہ شام ہجر کے مارے بھی جی اٹھیں، صبح بہار حشر کا چہرہ اتر گیا۔ صبح بہار، صبح کہتے ہیں بہار، کہتے ہیں صبح کی ہوا کو، حشر کا چہرہ اتر گیا، حشر قیامت کو کہتے ہیں اتر گیا۔ آیا کہ دل گیا کوئی پوچھے تو کیا کہوں، یہ جانتا ہوں دل ادھر آیا ادھر گیا۔ میں نے دیا کہ تم نے لیا، دل تم ہی کہو، تم دل میں پہلے آئے کہ دل پیش تر گیا۔ ہاں سچ تو ہے شکایت زخم جگر غلط، دل سے گزر کے تمہارا تیر تمہارا کدھر گیا۔ ہے سچ تو ہے شکایت زخم جگر کہتے دل کو، دل کی غلط، لیکن گزر کے دل سے گزر کے تیر تمہارا کدھر گیا۔ دل کا علاج کیجئے اب یا نہ کیجئے، اپنا جو کام تھا غم یار کر گیا۔ کیا کہیے اپنی گرم روی ہائے شوق کو، گرم روی کہتے جوش کو، کچھ دور میرے ساتھ میرا راہ بر گیا۔ فانی کی ذات غم ہستی کی تھی نمود، فانی کی ذات غم ہستی کی تھی نمود، شیرازہ آج دفتر غم کا بکھر گیا، شیرازہ آج دفتر غم کا بکھر گیا۔ شیرازہ وہ فیتہ جو کتاب کی جز باندھنے کے بعد پوشتے کے دونوں طرف سے خوبصورتی اور سلائی کی جگہ رہنے کے لیے لگائی جاتی ہے۔ کتاب کے اجزاء کی سلائی کے بند یا وہ بندش جس پہ اجزاء کی انتظام، بندوبست، سلسلہ، ذریعہ، اجتماع، اتحاد، مجموعہ ہے، سلسلہ، ذریعہ، اجتماع، اتحاد کے معنی میں۔ شیرازہ مطلب اتحاد، یکجہتی۔ شیرازہ دل کا بکھر گیا، فانی کی ذات غم ہستی کی تھی نمود، شیرازہ آج دفتر غم کا بکھر گیا۔ شیرازہ انتظام، اتحاد، ایک جٹ، آج دفتر غم، دفتر کہتے ہیں آفس کو، غم کا آفس جو ہے وہ بکھر گیا۔ حاصل علم بشر جہل کا عرفاں ہونا، عمر بھر عقل سے سیکھا ہے نادان ہونا۔ علم بشر جہل
جاہل انسان، عرفان ہونا پہچاننا، عرفان مطلب پہچاننا، حاصل مطلب حاصل ہونا، علم بشر جہل کا، معلومات جاہلوں کا پہچان ہوتا ہے، عمر بھر عقل سے سیکھا کہ ناداں ہونا، عقل ہی سے نادانی کا پتہ چلتا ہے، چار جنزیر عناصر پہ ہے زندہ موقوف، وحشت عشق ذرا سلسلے جنبا ہونا، وحشت عشق ذرا سلسلے جنبا اصل میں ہے جنبا ہونا، جنبا جنبش دینے والا، جنبش کرنے والا، جیسے سلسلہ جنبش، جنبش کرنے والا، ہلانے والا، جنبش کرنے والا، جنبش کہتے ہیں لڑکھڑانے والا، جنبا اسی سے جنبش سے جنبا بنا ہے، دل بس ایک لغزش پیہم ہے سراپا، یعنی دل بس ایک لرزش پیہم ہے سراپا، یعنی لرزش کہتے ہیں کپ کپاہٹ کو، جنبش کو، تھرتھراہٹ کو، پیہم ہے سراپا یعنی تیرے آئینے کو آتا نہیں حیران ہونا، پیہم کہتے ہیں پے درد پے کو، مسلسل کو، پیہم ہے سراپا یعنی دل بس ایک لرزش کپ کپاہٹ والی، لگاتار کپ کپاہٹ والی، سراپا یعنی تھر تھرا رہا ہے دل میرا، سراپا سر سے پاؤں تک، تیرے آئینے کو آتا نہیں حیران ہونا، تیرے آئینے کو آتا نہیں حیران ہونا، فعل افزانی، افزونی مشکل ہے ہر آسانی کا، فعل کہتے ہیں، فعل من پوتی، فعل افزونی مشکل ہے آسانی کار، آسانی کار، میری مشکل کو مبارک نہیں آسا ہونا، میری مشکل کو مبارک نہیں آسا ہونا، افزونی مشکل ہے ہر آسانی کار، افزونی، افزونی استعمال کی کثرت، بہتات، زیادہ، اضافہ سے افزونی بنا ہے بہت زیادہ، ترقی، افزونی فعل، افزونی مشکل ہے ہر آسانی کار، کار من کام، فعل من عمل، افزونی ہے مشکل ہے زیادہ، فعل مشکل ہے آسانی کار، آسانی کے لیے، میری مشکل کو مبارک نہیں آسا ہونا، میری مشکل کو آسا نہیں مبارک نہیں آسا ہونا، راحت انجام غم اور راحت دنیا معلوم، راحت انجام غم اور راحت دنیا معلوم، لکھ دیا دل کے مقدر میں پریشاں ہونا، راحت انجام غم اور راحت دنیا معلوم، لکھ دیا دل کے مقدر میں پریشاں ہونا، مقدر میں پریشاں ہونا، تقدیر سے، راحت انجام غم اور راحت دنیا معلوم، انجام نتیجہ، راحت آرام سکون، راحت انجام غم اور راحت دنیا معلوم، لکھ دیا مقدر میں پریشاں ہونا، دے تیرا حسن تغافل جسے ہے چاہے فریب، دے تیرا حسن تغافل جسے چاہے فریب، ورنہ تو اس جفاؤں پہ پشیماں ہونا، پشیماں شرمندہ، جفا مطلب محبت، جفا کہتے ہیں ظلم و ستم کو، زیادتی کو، ناانصافی کو، راحت غم، تیرا حسن تغافل جسے چاہے فریب، ورنہ تو جفاؤں پہ پریشاں ہونا، تیرا حسن تغافل، غافل رہنا، بے پرواہ رہنا، بے نیاز رہنا، حسن تغافل بے پرواہی والا، تیرا حسن تغافل جسے چاہے فریب، فریب مطلب دھوکہ، تیرا حسن تغافل جسے چاہے فریب، تغافل غفلت میں رہنے والا، لاپرواہ، تیرا لاپرواہ حسن جسے چاہے فریب دھوکہ دے، ورنہ تو اور جفاؤں پہ پریشاں ہونا، ورنہ تو اور جفاؤں پہ پریشاں ہونا، جفا کہتے ہیں ظلم و ستم کو، ورنہ تو اور جفاؤں پہ ظلم و ستم پر پشیماں ہونا، شرمندہ ہونا، دے تیرا حسن تغافل جسے چاہے فریب، ورنہ تو اس جفا پہ پشیماں ہونا، ہائے وہ جلوے ایمن، وہ نگاہ سر طور، ہائے وہ جلوہ ایمن، جلوہ ایمن مطلب جلوہ ایمن مطمئن، جلوہ مطمئن کا جلوہ، اطمینان ہونے کا، بے خوف ہونے کا،
ہاں وہ جلوہ ایمن، وہ جلوہ رونما ہونا، ایمن بے خوف نڈر کا جلوہ، وہ نگاہ سر تور پہاڑ کا جو ڈرے تھے موسیٰ علیہ السلام، اس کی بات کہہ رہے تھے۔ وہ جلوہ ایمن، جلوہ مطلب اور افزا ہونا، ظاہر ہونا، وہ جلوہ ایمن، ایمن کہتے ہیں بے خوف، ڈر سے بے خوف نڈر مطمئن۔ وہ جلوہ ایمن، وہ نگاہ سر طور، اور وہ نگاہ سینے سر طور پہاڑوں کہتے ہیں، نگاہ سر طور، فتنہ سامان سے تیرا فتنہ ساماں ہونا، فتنہ سامان، فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو، فتنہ آشوب، بلا، شر، سختی، جھگڑا، فساد، ہنگامہ، گمراہی، کفر، اولاد، مال اولاد، عذاب و شراب۔ فتنہ سامان فسادی، جھگڑا پھیلانے والا، ورنہ تو فتنہ سامان تیرا فتنہ ساماں ہونا، جھگڑا سے تیرا جھگڑا ہونا، مطلب ہائے وہ جلوہ ایمن، وہ نگاہ سر طور، فتنہ ساماں سے تیرا فتنہ ساماں ہونا، جھگڑے سے جھگڑا پیدا ہو جانا۔ خاک فانی کی قسم ہے تجھے دوست دشت جنوں، کس سے سیکھا تیرے ذروں نے بیاباں ہونا۔ خاک فانی کی قسم ہے تجھے اے دوست، تو دشت جنوں، دشت کہتے ہیں دشت جنوں کہتے ہیں صحرا کو، جنگل کو، دشت جنوں، دیوانگی جو لانگاہ، وحشت کو مہمیز کرنے والی فضا کو، وحشت کو مہمیز کرنے والی فضا کو، جنوں انگیز ماحول یعنی پاگل پنتی۔ خاک فانی کی قسم تجھے اے دشت جنوں، اے صحرا جنگل، کس سے سیکھا تیرے ذروں نے بیاباں ہونا، کس سے سیکھا تیرے ذرے قطرے کو بیاباں ہونا، جنگل ہونا۔ ذرہ کہتے ہیں ایک ذرہ، ایک قدم۔ دشت، صحرا، ریگستان، جنگل اور ویرانہ اجاڑ بے آب و گیا کو کہتے ہیں، ریگستان کو کہتے ہیں۔ کس سے سیکھا تیرے ذروں نے بیاباں ہونا، خوشی سے رنج کا بدلہ یہاں نہیں ملتا، وہ مل گئے تو مجھے آسماں نہیں ملتا۔ خوشی سے رنج کا بدلہ یہاں نہیں ملتا، وہ مل گئے تو مجھے آسماں نہیں ملتا۔ ہزار ڈھونڈیے اس کا نشان نہیں ملتا، جبھی ملے تو ملے آستہ نہیں ملتا۔ ہزار ڈھونڈیے اس کا نشان نہیں ملتا، جبھی کہتے ہیں پیشانی، زبین کہتے ہیں پیشانی کو، ماتھے کو، زبین ملے تو ملے آسمان، آستہ نہیں ملتا، آستہ نہیں ملتا۔ آستہ کہتے ہیں جزو اول سے مل کر، جس کا آستہ جزو اول کے مفہوم سے مساوی ہے، جس میں اس کی مثال ہے، جس کا مکان وہ ہے جو جزو اول میں بیان ہے۔ آستانہ اسی سے بنا ہے، دروازہ، چوکھٹ، دہلیز، بارگاہ، درگاہ، یہ آستانہ ہے، دروازہ، چوکھٹ۔ خوشی سے رنج کا بدلہ یہاں نہیں ملتا، ہزار ڈھونڈ یہ اس کا نشان نہیں ملتا، جبھی ملے تو ملے۔ مجاز اور حقیقت کچھ اور ہے یعنی، مجاز کہتے ہیں باطن کو، حقیقت کو، کچھ اور ہے یعنی، تیری نگاہ سے تیرا بیان نہیں ملتا۔ بھڑک کے شعلے گل تو ہی اب لگا دے آگ، کہ بجلیوں کو میرا آشیاں نہیں ملتا۔ آشیاں کہتے ہیں گھونسلے کو، گھر کو کہتے ہیں، بجلی تو بجلی سے کہتے ہیں، آشیاں کو آشیاں نہیں ملتا۔ بھڑک کے شعلے گل تو ہی لگا دے آگ، کہ بجلیوں کو میرا آشیاں نہیں ملتا۔ وہ بدگمان کہ مجھے تاب رنج زیست نہیں، رنج کہتے مصیبت کو، زیست زندگی۔ وہ بدگمان کہ مجھے تاب رنج زیست نہیں، مجھے یہ غم کہ غم جاوداں نہیں ملتا، غم جاوداں نہیں ملتا، غم جاوداں جاں گزار، جان لیوا دکھ شدید رنج۔ مجاز اور حقیقت کچھ اور ہے یعنی، تیری نگاہ سے تیرا بیان نہیں ملتا۔ وہ بدگمان مجھے تاب رنج زیست نہیں، تاب
بے تابی تاب مجھے برداشت، وہ بدگمان کہ مجھے تاب رنج زیست نہیں، مجھے زندگی کا رنج نہیں، میں یہ غم کہ غم جاویداں نہیں ملتا، یعنی غم جاویداں نہیں ملتا، کوئی غم کا یہ نہیں ملتا، پرسہ نہیں ملتا۔ تیری تلاش کافی الجملہ ما حاصل یہ ہے، یعنی جملے میں تیری تلاش یوں بیان ہے کہ تو یہاں نہیں ملتا، تو وہاں نہیں ملتا۔ انا اب اے جرس دور میں کدھر جاؤں، بتا اب اے جرس دور میں کدھر جاؤں، نشان گرد راہ کارواں نہیں ملتا، بتا اے جرس، جرس کہتے ہیں گھنٹی کو۔ جرس دار کنایہ قاصد شاطر، تیرے بتا اب اے جرس درس میں کدھر جاؤں، نشان گرد راہ کارواں نہیں ملتا، نشان گرد کارواں نہیں ملتا، یعنی کارواں پر جانے والوں کے گرد کا راہ نہیں ملتا۔ مجھے بلا کے یہاں آپ چھپ گیا کوئی، میں وہ مہمان ہوں جسے میزباں نہیں ملتا۔ تجھے خبر ہے تیری بے پناہ کی خیز، بہت دنوں سے دل ناتواں نہیں ملتا، بے پناہ کی خیز، بہت دنوں سے دل ناتواں نہیں ملتا۔ کسی نے تجھ کو نہ جانا مگر یہ کم جانا، یہ راز ہے کہ کوئی رازداں نہیں ملتا۔ مجھے عزیز سہی قدر دل تمہیں کیوں ہو، مجھے عزیز سہی قدر دل تمہیں کیوں ہو، کمی تو دل کی نہیں، دل کہاں نہیں ملتا۔ دیار غم میں قحط مہر ہے فانی، دیار قہر میں اب قحط مہر ہے فانی، کوئی اجل کے سوا مہرباں نہیں ملتا۔ اس کو نہیں جانا مگر یہ کیا کم جانا کہ راز ہے چھپا ہوا ہے، کوئی رازداں نہیں ملتا، کوئی راز جاننے والا نہیں ملتا۔ مجھے عزیز سہی قدر دل تمہیں کیوں ہو، کمی تو دل کی نہیں، دل کہاں نہیں ملتا۔ فغاں کے پردے میں سن میری داستاں صیاد، فغاں کے پردے میں سن میری داستاں صیاد، کہ پھر رہے نہ رہے طاقت بیاں صیاد۔ تیرا اشارہ تیرا ساز برق سے نہ سہی، تجھے خبر ہے کہ جلتا ہے آشیاں صیاد۔ تیرا اشارہ تیرا ساز برق سے نہ سہی، تجھے خبر ہے کہ جلتا ہے آشیاں صیاد۔ نہ آ قریب کہ پردے فنا ہوں میں، نہ آ قریب کہ پردے فنا ہوں میں، بنا ہے برق کے تنکوں سے آشیاں صیاد، بنا ہے برق کے تنکوں سے آشیاں صیاد۔ صیاد کہتے ہیں شکاری کو۔ نہ آ قریب کے پردے فنا ہوں میں، نہ آ قریب کے پردے فنا ہوں میں، بنا ہے برق کے تنکوں سے، برق کہتے بجلی، برق بجلی یعنی بجلی سے، بنا ہے برق کے تنکوں سے، بجلی کے تار سے، آشیاں گھونسلے کو، صیاد اے شکاری میرا گھر بنا ہے بجلیوں کے تار سے، بس ایک آہ جہاں سوز اثر تک ہیں، بس ایک آہ جہاں سوز کے اثر تک ہیں، یہ خار برق نفس دام آسمان صیاد۔ دام قیمت مول بھاؤ، 1 پیسے کا حصہ۔ دام گرفتاری عشق کو کہتے ہیں، دام گرفتاری عشق کو کہتے ہیں۔ بس ایک آہ ہے جہاں سوز کہتے ہیں دل سوزی کو، دلکشی کو، خوبصورت کو، بس ایک آہ جہاں سوز کے اثر تک ہیں، یہ خار برق قفس دام آسماں صیاد۔ خار برق قفس نکل ہی جائیں گے نالے دہن سے خوں ہو کر، زبان نہیں تو کھلے گی رگِ زباں صیاد۔ ستم رسیدہ آوازہ بیاں ہوں میں، ستم رسیدہ
آواز بیاں ہوں میں. رسید کہتے ہیں پہنچنے کو، حاصل کرنا. ستم رسیدہ، ستم کہتے ہیں ظلم و ستم کو. ستم رسیدہ آواز، ظلم و ستم کی آواز بیاں ہوں میں، ظلم و ستم کی آواز ہوں میں. قفس میں کھینچ کے لائی ہے میری زباں صیاد، قید خانے میں کھینچ کر لائی ہے میری یہ آہ نالہ میری اے صیاد، اے قیدی. صیاد کہتے ہیں شکاری کو. چمن میں دل ہی ہے تو میری نگاہ میں ہے چمن، چمن میں دل ہے تو میری نگاہ میں ہے چمن. چمن سے تو مجھے لے جائے گا کہاں صیاد، چمن میں دل ہے تو میری نگاہ میں ہے چمن. چمن سے تو مجھے لے جائے گا کہاں صیاد. چمن کہتے ہیں گلستان کو، باغ کو. چمن میں دل ہے تو میری نگاہ میں ہے چمن، چمن سے تو مجھے لے جائے گا کہاں صیاد. یہ جذبہ ذوق اسیری ہے ورنہ فانی، یہ میرا ذوق اسیر قید خانے میں رہنا میرا ذوق ہے، جذبہ ہے. ورنہ اے فانی کہاں میں سوختہ دل مست پر کہاں صیاد. سوختہ دل، دل جلا رنجور. شوخی کہتے ہیں گستاخی کو، سوختہ کہتے ہیں دل جلا کو، تو بے باکی کو. شوخی بے باکی کو کہتے ہیں، بے حجابی کو کہتے ہیں. چل بلا رنگ کی تیزی، کثرت، یعنی بے باکی کو کہتے ہیں، گستاخی کو کہتے ہیں، شوخی کو کہتے ہیں. یہاں سوختہ سین سے، وہ بڑی شین سے ہے نا، یہ سین سے. سوختہ، سوختہ دل، دل جلا. کہاں میں سوختہ دل مست، کہاں صیاد، کہاں قیدی، کہاں شکاری. کہاں میں دل جلا ہوں اور کہاں یہ شکاری، شکار کرنے والا. مجھے خود اسیری میں رہنے کی تمنا ہے، ورنہ کہاں سے فانی. کیا کہیے کہ بیداد ہے تیری بیداد، طوفان محبت کی ضد میں ہے فریاد. کیا کہیے کہ بیداد ہے تیری بیداد، طوفان محبت کی ضد میں ہے فریاد. بیداد ناانصافی، ظلم و ستم. شفاوت قلبی، جور و جفا، جبر و تعدی. کہاں گئے بیداد ہیں، ظلم ہے. کیا کہیے کہ ظلم ہے تیری ظلم. کیا کہیے کہ بیداد کہتے ہیں ظلم کو، تیری ظلم ہے. طوفان محبت کی ضد میں ہے فریاد. طوفان محبت کی طوفان میں، جوش میں ہے، دیوانگی میں ہے، کہ ضد میں ہے. ضد کہتے ہیں انڈر میں، انڈر مطلب اس کے اندر، اس کے قبضے میں. طوفان محبت کے قبضے میں ہے فریاد. دل محشر ہے خودی ہے اللہ اللہ. دل محشر بے خودی ہے. محشر کہتے ہیں ہنگامے کو. دل محشر خودی ہے اللہ اللہ. یاد کسی بھول جانے والے کی یاد، یاد کسی اور بھول جانے والے کی یاد. پابندی رسم برطرف کیوں اے موت، ان کے بھی کیے ہیں تو نے قیدی آزاد. پابندی رسم برطرف کیوں اے موت. پابندی کہتے ہیں پابندی کو، رسم کی پابندی کیوں اے موت، کہ ان کے بھی ہیں تو نے قیدی آزاد. ان کے بھی کیے ہیں تو نے قیدی آزاد، کہ وہ قیدی کو تم نے بھی موت دے دی ہے، ہمیں بھی موت دے دے. اللہ یہ بجلیاں نہ کام آئے گی، آندھی ہی سے کیوں نہ ہو آشیانہ برباد. آشیاں کہتے ہیں گھونسلے کو. اللہ یہ بجلیاں، یہ بجلی جو چمک رہی ہے، اس سے یہ کوئی کام نہیں آئے گی. اللہ یہ بجلیاں نہ کام آئے گی، آندھی ہی سے کیوں نہ ہو آشیاں برباد. کیا آسی بارش برس برس کے میرا حوصلہ بہہ جائے. دنیا جسے کہتا ہے زمانہ فانی، دنیا جسے کہتا ہے زمانہ فانی، ہے ایک طلسم اجتماع ازداد. ضد کی جمع ازداد ہوتا ہے.
دنیا جسے کہتا ہے زمانہ فانی ہے ایک طلسم اجتماع اجداد ازداد. ضد ہے، اجتماعی ضد ہے. طلسم کہتے ہیں جادو کو. دنیا جسے کہتا ہے زمانہ فانی، دنیا جسے کہتا ہے کہ زمانہ فانی، یہ ایک جادو ہے. اجتماعی ازداد، ایک جماعت، ایک ضدی جماعت کا جادو ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا تا قدم، دنیا جسے کہتا ہے، یہ دنیا ہی اس کو کہتا ہے، لیکن ہمارے سامنے تو یہ فانی ہے، مطلب ختم ہونے والا ہے. یہاں مراد ختم ہونے والا ہے. اب لب پہ وہ ہنگامہ فریاد نہیں ہے، اللہ رے تیری یاد کے کچھ یاد نہیں ہے. اب لب پہ، اب میرے ہونٹوں پہ وہ ہنگامہ فریاد نہیں ہے. ہنگامہ شور و غل، فریاد نہیں ہے، رونا دھونا نہیں ہے، گزارش نہیں ہے. اللہ رے تیری یاد کہ کچھ یاد نہیں ہے. آتی ہے صبا سوئے لحد اس کی گلی سے. سوئے لحد، لحد کہتے ہیں قبر کا وہ حصہ جس میں مردہ رکھا جاتا ہے. قبر مراد ہے، مزار جس کو بولتے ہیں. سوئے لحد مزار تک، سوئے لحد تک مزار تک. اب لب پہ ہنگامہ نہ فریاد ہے. سوئے لحد تک کہاں گیا؟ اللہ آتی ہے صبا سوئے لحد ان کی گلی سے. سوئے لحد مزار تک، میرے قبر تک. آتی ہے صبا کہتے صبح، صبا کہتے ہوا کو، صبح کی ہوا کو. آتی ہے صبا سوئے لحد ان کی گلی سے، یعنی صبح صبح ان کی گلی سے سوئے لحد تک ہوا آتی ہے. شاید میری مٹی ابھی برباد نہیں ہے. شاید میری مٹی ابھی برباد نہیں ہے. میری مٹی جو ہے، میرا جسم ابھی برباد نہیں ہے، یعنی میری محبت ابھی تک زندہ ہے. اللہ بچائے عصر ضبط سے ان کو، اللہ بچائے عصر ضبط سے ان کو. بیداد تو ہے شکوہ بیداد نہیں ہے. بیداد کہتے ہیں ظلم و ستم کو. اللہ بچائے عصر سے ضبط سے ان کو. بیداد تو ہے شکوہ بیداد نہیں ہے. ظلم تو ہے مگر ظلم کی شکایت نہیں ہے. شکوہ کہتے شکایت کو. آمادہ فریاد رسی ہے وہ ستم گر، فریاد کے اب طاقت فریاد نہیں. آمادہ فریاد رسی ہے، فریاد رسی مطلب پہنچنا. آمادہ مطلب آیا ہوا، موصول ہوا. دنیا میں دیار دل فانی کے سوا، ہائے کوئی بھی وہ بستی جو آباد نہیں ہے. دنیا میں دیار دل، دیار کہتے ہیں گھر کو، دل کے فانی کے سوا، ہائے کوئی بھی وہ بستی جو آباد نہیں ہے. دل چرا کے نگاہ ہے خاموش، ہوش تو مست کو ہے اتنا ہوش. ہوش اور مست کو ہے اتنا ہوش. نشے میں چور متوالا، مدھ متا مخمور، شرشار بے خود، مدہوش مگن. دل چرا کے نگاہ ہے خاموش، ہوش اور مست ہو کہ اتنا ہوش. مست کو چاہیے بلا کا ہوش، خم دیے اور دیا نہ اذن خروش. ہر مسافر سے پوچھ لیتا ہوں خانہ برباد ہوں کہ خانہ بدوش. ہر مسافر سے پوچھ لیتا ہوں خانہ برباد ہو کہ خانہ بدوش. ہوش جلوہ اور نظر غافل کہ نظر ہے صلائے جلوہ فروش. شاید اب منزل عدم ہے قریب. عدم مطلب نہ ہونا، نابودگی، کسی کام کے نہ کرنے یا کسی چیز کے نہ ہونے کی حالت، کسی امر کا نہ ہونا. جیسے عدم پیری، عدم پیری، عدم تعلیل، عدم شدت وغیرہ. شاید اب منزل عدم ہے قریب، یعنی اب موت قریب ہے. یاد خاک وطن ہے طوفان یہ جوش. طوفان کہتے ہیں، یاد خاک وطن ہے طوفان ہے جوش، یعنی اب خاک وطن کی جو خاک ہے وہ طوفان پر ہے.
فصل تیرا شفیع طاعت زود عدم آسی نوا اسیا پوش. شفیع مطلب سفارش کرنے والا، سفارش کرنے والا. شفیع الامم جو بنا ہے، امت کی سفارش کرنے والا، اسی سے بنا. شفیع مطلب سفارش کرنے والا. شاید اب منزل ہستی ہے قریب، یاد خاک وطن کی طوفان. فصل تیرا شفیع طاعت وہ زہد، عدم آسی نوا آسیاں پوش. عدم آسی کہتے ہیں باغی کو، نافرمان کو. آسی کہتے ہیں نافرمان کو، گنہگار کو. آسی نواز آسیاں پوش. پوش کہتے پہناوا. پوش ایک خاص قسم کے وضع. پوش پوشیدہ سے مخفی، چھپا ہوا، خفیہ، پوشیدہ. پوش. عدل آسی نوا، آسی نواز آسیاں پوش. آسیاں چھپی ہوئی یعنی گناہ چھپا ہوا. عدل نہ گناہ ہونا، نوازوں کا، اور اشیاء پوش اور گناہ کا چھپا ہونا. فصل تیرا شفیع یعنی شفاعت کرنے والا. طاعت و زہد دنیاوی چیزوں سے اجتناب یا بے رغبتی. زہد دنیا داری سے لا تعلقی. پارسائی پرہیزگار. زاہد کو کہتے ہیں پرہیزگار کو زہد کہتے ہیں. فصل تیرا شفیع طاعت یعنی فرما برداری، شفاعت کا فرما بردار، اور زہد اور پرہیزگار کا. عدم آسی، عدم ختم ہونے والا، گناہ نوازنے والا. اور اسیا پوش، اسیا کہتے ہیں گناہ کو چھپانے والے کو. ہجرنے کی مفارقت، فانی لے مبارک ہو موت کی آغوش. مفارقت مطلب ہوتا ہے باہم جدا ہونا، بچھڑنا. ہجر علیحدگی، فرق، جدائی وغیرہ. ہجر نے کی، جدائی نے کی، جدا فانی سے جدا. کہ لے مبارک ہو موت کا آغوش. آغوش کہتے ہیں گود کو. میں ہوں ایک مرکز ہنگامہ، ہوش و رم ہوش. دل اگر عالم ہستی سے تو سر عالم ہوش. میں ہوں اور ایک مرکز ہنگامہ، اور قیامت کا جو مرکز ہے وہ ہوش میں ہے. وہ رم ہوش، اور رم کہتے ہیں جوش. رم کہتے ہیں بھاگ جانا، دور ہٹ جانا. رم کیا ایسا. دل اگر عالم ہستی تو سر عالم ہوش. دل کہتے عالم ہستی اپنا وجود، عالم کا وجود، تو سر عالم ہوش. تو پورا سر عالم ہے وہ ہوش میں ہے، اگر آپ ہوش میں ہیں تو. رم کہتے دوری کو. عدم ہوش پہ ہے فطرت ہستی مائل. عدم ہوش میں ہے فطرت ہستی مائل. کس توقع پہ اٹھائے کوئی ناز و غم ہوش. عدم ناموجودگی، نہ ہونا. عدم ہوش نہ ہونے پہ ہے فطرت یعنی قدرتی طور پر ہستی مائل. کس توقع پہ اٹھائے کوئی ناز غم ہوش. بے خودی مایہ عرفاں خودی ہے یعنی بے خودی مایہ عرفاں پہچاننا. مایا کسی چیز کا، مایا لالچ. بے خودی مطلب لاپرواہ. بے خودی مایا عرفان، مایا ہے، لالچ ہے نہ جاننے کا خود کو. یعنی محروم جلوہ اسرار ہے، نہ محروم ہوش. محروم کہتے ہیں کسی چیز سے ونچت کر دینا، نہ محروم کر دینا، ڈپرائیو کر دینا، مطلب اس کو اس سے نراس کر دینا. جلوہ کہتے ہیں محروم کر دیتا ہے جلوے سے. اسرار بھید کے، اسرار مطلب بھید، راز. نہ محروم ہوش، اور وہ جو کہ نامحروم ہوش میں نہ محروم ہونے والا ہوتا ہے اس سے بھی محروم کر دیتا. کچھ نہ وحدت ہے، نہ کثرت، نہ حقیقت، نہ مجاز. یہ تیرا عالم ہستی و تیرا عالم ہوش. کچھ نہ وحدت ہے، نہ کثرت ہے، نہ حقیقت، نہ مجاز. یہ تیرا عالم ہستی
و تیرا عالم ہوش۔ حقیقت اور مجاز، نہ حقیقت نہ مجاز، نہ کی سچائی اور نہ کی جھوٹ۔ حقیقت کہتے ہیں سچائی کو، مجاز کہتے ہیں باطل کو، فنا ہونے والے کو۔ حقیقی میں خدا کی ذات حقیقی ہے اور دنیا جو ہے وہ مجازی ہے۔ یہ تیرا عالم ہستی و تیرا عالم ہوش۔ ہستی کہتے ہیں وجود کو، اور عالم ہوش، ہوش کی جو عالم ہے، دنیا ہے، وہ مظہر و خلاق عدم ہے تیری ذات۔ مظہر ظاہر کرنے والا، خلاق پیدا کرنے والا، عدم ہے میری ذات، نہ ہے میری ذات، ظاہر کرنے والا نہ پیدا کرنے والا ہے میری ذات۔ کچھ نہ تھا پر نہ بجز سلسلہ برہم ہوش۔ برہم کہتے ہیں برہم سلسلہ، لگاتار، سلسلہ برہم تاپا توڑ، ہوش بہت زیادہ۔ عجب ایک سانح ہوش ربا تھی وہ نگاہ، عجب ایک سانح ہوش ربا تھی وہ نگاہ۔ سانح کس کو کہتے ہیں؟ سانح کہتے ہیں واقعہ کو، حادثہ کو، مصیبت کو، تکلیف کو۔ کسی مرنے کی خبر، کسی کی مرنے کی خبر کو، حادثہ کو، مصیبت کو، کسی مرنے کی خبر کو سانح کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سانح۔ عدم ہوش پہ ہے عدم ہستی کی وجود، کوئی توقع پہ کرے۔ عجب ایک سانح ہوش ربا تھی وہ نگاہ، عجب ایک سانح ہوش ربا تھی، مار ڈالنے والی ہوش و ربا تھی وہ نگاہ، حادثے والی ہوش و ربا تھی وہ نگاہ۔ میں ہوں ایک عمر سے فانی برتن، ماتم ہوش، کہ اب تک پورے برتن مطلب پورے تن سے، ماتم ہوش، ہوش ہونے کے بعد بھی ماتم، ایک عمر سے، کافی عرصے سے وہ ایسی نگاہ ڈالی۔ کیا ہوا باندھی ہے صدق نالے شبگیر کے، آسماں پر اکھڑ جائے ہیں قدم تاثیر کے، بے مروت بن کے اب کیا سوئے صحرا جائیے، لوٹتے ہیں پاؤں پر حلقے میرے جنزیر کے۔ کیا باندھتے ہیں صدق نالے شبگیر کے، آسماں پر اکھڑ جائے ہے قدم تاثیر کے۔ نالے شبگیر، شبگیر نالا مطلب رونا دھونا، نالہ شبگیر رات کی گریہ زاری، رات کے وقت کی جانے والی آہ و فغاں۔ شبگیر رات کا رونا دھونا، شبگیر مطلب رات کا دھونا۔ کیا ہوا باندھی ہے صدق نالے شبگیر کے، آسماں پر اکھڑ جاتے ہیں قدم تاثیر کے۔ بے مروت بن کے اب کیا سوئے صحرا جائیے، بے مروت یعنی بے مروت بے شرم بن کے اب کیا سوئے صحرا جائیے، لوٹتے ہیں پاؤں پر حلقے میرے جنزیر کے، لوٹتے ہیں پاؤں پر حلقے میرے جنزیر کے۔ ضبط باقی غم سلامت ہے تو سن لینا کبھی، ضبط باقی رہے غم سلامت رہے تو سن لینا کبھی، آہ گھبرا کر نکل آئی کلیجہ چیر کے، وصل سے محروم ہوں ورنہ گستاخی معاف، بوسے لیتا ہے تصور آپ کی تصویر کے۔ وصل سے محروم ہوں ورنہ گستاخی معاف، یعنی ملنے سے محروم ہوں، مل نہیں سکتا ہوں، ورنہ گستاخی معاف، بوسے لیتا یعنی کس کرتا ہے، چما لیتا ہے تصور آپ کی تصویر کو۔ میرا سوچ جو ہے، تصور کہتے ہیں خیال کو، آپ کی تصویر کو بوسہ لیتا ہے، چما لیتا ہے۔ مجھ کو مضطرب دیکھ کر کہتا ہے قاتل پیار سے، آ ادھر سائے میں سو جا دامن شمشیر کے۔ شمشیر دامن، شمشیر تلوار، ساتھ جائے گا میری میت کے سامان خلش دل میں رکھ چھوڑا ہے پیکا میں نے تیر کے، دل میں رکھ چھوڑا ہے پیکا میں نے تیر کے، میرے مرتے ہی دل بیتاب کو چین آ گیا،
زندگی صدقے میں اترا گردش تقدیر کے، سعی درما ہے، درما کہتے علاج کو، آخر فکر دوا ہے بے فائدہ، سعی درما بے اثر، فکر دوا بے فائدہ، زخم دل اے چارہ گر قائل نہیں تدبیر کے، زخم دل چارہ گر قائل نہیں تدبیر کے، پاس کے آتے ہی ارماں دل پہ کہہ کر لے ہم نہیں ساتھی تھے بگڑی ہوئی تقدیر کے، دیکھیے کیا ہو اور آزردگی گئی بے سبب، ہم خطا نہ کردہ خوگر عذر بے تکفیر کے، دیکھ فانی وہ تیری تدبیر کی میت نہ ہو، ایک جنازہ جا رہا دوش پر تقدیر کے، برہمی میری ذات سے سارا نظام عیش، عیش کہتے ہیں آرام کو، برہم بربادی ہے میری ذات سے سارا نظام عیش، ٹوٹا ہے میرے عہد میں نیرنگ نام عیش، نیرنگ کہتے ہیں فریب کو، نیرنگ نام عیش، اب احتیاج شکوہ اختر نہیں مجھے، اب احتیاط مطلب پرہیز، اب احتیاج شکوہ اختر نہیں مجھے، مینۂ خون عیش سے بھرتا ہوں جام عیش، مینا صراحی کو کہتے ہیں، خون عیش آرام کے عیش سے صراحی بہتا ہوں جام عیش، شراب کی خوشی کو، گلشن سلائے عام اسیری ہے سر بسر، گلشن سلائے عام، سلا کہتے ہیں کسی چیز کا جزو ملنا، سلا ملنا، گلشن باغ کے سلے کا عالم اسیری ہے سر بسر، یعنی گلشن کے سلے کا کیا ہے، قید میں ہے، سر بسر، پھیلا دیا بہار نے پھولوں پہ دام عیش، دام عیش محبوب کی آرمائش کو پھولوں پہ بہا دیا، اے اجل اے فانی اے جان فانی تو نے یہ کیا کر دیا، مار ڈالا مرنے والے کو کیا اچھا کر دیا، جب تیرا ذکر آ گیا ہم دفعتاً چپ ہو گئے، وہ چھپایا راز دل ہم نے کہ افشا ہو گئے، کس قدر بیزار تھا دل مجھ سے ضبط شوق پر، ضبط کہتے ہیں قبضے میں رہنا، جب کہا دل کا کہ ظالم رسوا کر دیا، یوں چرائے اس نے آنکھیں سادگی تو دیکھیے، یوں چرائے اس نے آنکھیں سادگی تو دیکھیے، بزم میں گویا میری جانب اشارہ کر دیا، درد مندان ازل پر عشق کا احسان نہیں، دوریاں دل سے گیا کب تھا کہ پیدا کر دیا، دل کو پہلو سے نکل جانے کی پھر رٹ لگ گئی، پھر کسی آنکھوں میں تقاضا کر دیا، پھر کسی نے آنکھوں میں تقاضا کر دیا، فانی محور مہجور غموں سے چور، فانی مہجور تھا آج آزردہ مند اجل، آپ نے اگر پشیماں تھا تمنا اجل، حجاب اگر من و تو کا نہ درمیاں ہوتا، پیام حسن محبت کی داستانوں سے، من مطلب میں، تو مطلب تو، اگر میں اور تم کا درمیان میں جو حجاب نہ ہوتا تو پیام حسن محبت کی داستان ہوتا، تیری تلاش کا افسانہ گریباں ہوتا، راہ مجاز کا ہر ذرہ ایک رازداں ہوتا، کمال ضبط غم عشق اے معاذ اللہ، کہیں سے جو یہ ماجرا بیاں ہوتا، بنائے جلوے گاہ ناز ہے جبین نیاز، و درد عشق نہ ہوتا تو دل کہاں ہوتا، تمام قوت غم صرف دل ہی ہوئی، ورنہ زمیں ہی نہ ہوتی، نہ آسماں ہوتا، سکون خاطر بلبل ہے اضطراب بہار، نہ موج بوئے گل اٹھتی نہ آشیاں ہوتا، تیری جفا کے سوا بھی ہزار تھے انداز، کوئی تو اہل وفا کا مجاز داں ہوتا، مٹا دیا غم فرقت نے ورنہ میں فانی، ہنوز ماتم مرگ ناگہاں ہوتا، ہنوز مطلب